سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا نواسیوں کا نکاح مبارک ہو آپ کو۔ پاپا یہ انگوٹھی کے بارے میں پوچھنا تھا، یہ اعلیٰ حضرت کے نقش کی جو انگوٹھی آج کل بہت چل رہی ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کس نے پہنی ہے؟ کسی نے نہیں پہنی؟ پہنی ہے کسی نے؟ نہیں پہنی۔ سنی ہے کسی نے؟ نہ سنی ہے نہ پہنی ہے، سنی ہے پہنی نہیں ہے۔ پاپا مدنی مذاکرے میں اس کے حوالے سے مدنی پل سنے ہیں، کئی بار میں نے عرض کیا جی پاپا۔ پاپا کئی بار سنا ہوگا، مدنی مذاکرے میں تو نظر آتے رہتے ہیں، سنا ہے نا جی؟ پھر کیسے ضرورت پیش آ گئی؟ کچھ نہ کچھ پوچھنا چاہیے۔ پاپا مدنی فیس یہ دے دیتے ہیں، مائک ہمیں بڑھا دیں اور قافلے میں 3 دن انشاءاللہ۔ یہ تو چاہتے رہتے ہو کہ بڑی تگڑی فیس ہو۔ یہ دیکھو باپا نے یار بھول لیا تگڑی فیس۔ انشاءاللہ باپا 6 ماہ انشاءاللہ اسی 1436 ہجری میں 12 نہیں 12 ہو چکے ہیں، تو دوبارہ دینے کی اجازت ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تاریخ بھی اعلان ہے ربیع الغوث میں انشاءاللہ۔ 12 چلو 7 کر 7 انشاءاللہ۔ چل مدینہ کا حروف بھی 7 ہے انشاءاللہ۔ اصل اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب ہے انگوٹھی، جس میں اعلیٰ حضرت کا نقش کہا جاتا ہے کہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی اپنی مطلب جو کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت تعویذ بیچنے کی اجازت نہیں تھی اعلیٰ حضرت کی طرف سے، نہ اعلیٰ حضرت پسند نہیں کرتے تھے، وہ فرماتے قادریہ سلسلے میں تعویذ بیچنا اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اب یہ کہ اعلیٰ حضرت نے اگر کسی کو نقش کی اجازت دی بھی تھی تو اس کو ہاتھ سے بنانے کی اجازت دی ہوگی، تو کیا اب وہ جس کو اجازت دی وہ حیات ہیں، یا وہ اپنے ہاتھ سے کیا لاکھوں بنا کر چلے گئے جو انگوٹھیاں بک رہی ہیں طرح طرح کی نقش والی؟ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ یوں نقش چھاپتے ہوں گے، تو چھاپنا نقش یہ تو اس کے اصول کے خلاف ہے۔ نقش لکھا جاتا ہے اور اجازت یافتہ لکھے، اور اس کی باقاعدہ چالیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک مطلب ایک فیلڈ ہے یہ تعویذات کا، اس طرح یہ چھاپنا اور یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ فرمایا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے، فرمایا کہ انہوں نے 3 انگوٹھیاں کھولی، تینوں میں نقش ہی نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر نقش کا تھا نا، نقش نکلے نہیں اس میں، تھے ہی نہیں، تو یوں بھی اندھی بھی چلتی ہوگی کہ اعلیٰ حضرت کی انگوٹھی، اعلیٰ حضرت کی انگوٹھی۔ تو اب یہ کہ یہ ہے مطلب کاروبار ایک چل رہا ہے، تو میرا اتفاق نہیں ہے اس سے۔ اتفاق اسی صورت میں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے نقش عطا کیا وہ مدینہ یا جن صاحب کو اجازت دی وہ اپنے ہاتھ سے بنائیں، یا انہوں نے جن کو اجازت دی وہ بنائیں، جو ایک مطلب سسٹم ہے تو مدینہ باقی آپ بھی اس کو ٹھا کر کے چھاپ دیں، میں بھی ٹھک کر کے چھاپ دوں، یہ غلط۔
پھر اعلیٰ حضرت کے نزدیک بیچنے کی اجازت اعلیٰ حضرت کو سخت ناپسند آئی ہے. یہ جو بک رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی مرضی کے خلاف ہے. تو یہ میرے اشکالات کون دور کرے گا؟ پاپا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اپنے انگوٹھی پہ کیا پنچ کرتے ہیں پہلے سے جو نا جیسے مہر نما بنا ہوتا ہے اور پھر اس کو جو نا وہ چاندی پہ پنچ کیا جاتا ہے. پنچ ہی بولیں گے نا. انگوٹھی بتائیے. وہ نرم کر لیتے ہوں گے ہیٹ سے یا کچھ. ٹکڑی ہوئی تھی کوئی، وہ ٹکڑی ان میں جوائن کری تھی. پتری ہوئی تھی. اچھا. امبوزنگ انہیں بدے کرنا ہونا نا، اجازت یافتہ تھا وہی نہیں، یہ ویپاری جو کاروباری لوگ ہیں. بھی نہیں نا پاپا ویسے جی ادھر وقائی جی نہیں. نہ یہ تو کہاں چلے گی. اب میں اجازت یافتہ نہیں، آپ اجازت یافتہ نہیں، ہم خود ہی بنا کر لگا دیں تو یہ تو ویسے ہی ترکیب آؤٹ ہوگی. تو اب یہ کاروبار ہے، کیا کریں. باپا اس میں یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نقش کے اوپر جو ہے نا، یہ انگوٹھی ہوتی ہے چاندی کی، اس کے اوپر ایک باریک سا پتھر لگا ہوتا ہے اور اندر آپ کو وہ نقش دکھ رہا ہوتا ہے. وہ کوئی دھات جیسی آئٹم بنا کے وہ اس پہ لگا دیتے ہیں اندر اور اس طرح کر کے انگوٹھی بنا کے دے دیتے ہیں. وہ لیتے چاندی کے پیسے ہیں لیکن وہ تعویذ کے پیسے نہیں لیتے، لیکن وہ اس طرح سے انگوٹھی بنتی ہے. یہ بکتی تعویذ کی وجہ سے یا چاندی کی وجہ سے؟ مطلب لوگ جاتے ہیں انگوٹھی بنانے کے لیے کہ بھئی کیسی بھی آپ انگوٹھی بنا کے دے دیں. اب وہ باقاعدہ نقش اس میں نگ جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، وہ الگ الگ قسم کے لگتے ہیں اس میں. نہیں جیسے ہمارے عام طور پہ تیار بھی ہوتی ہیں، جی جی بکتی ہیں، وہ تو کوئی آرڈر پہ بنواتا ہوگا، عموماً یہ تیار رکھتے ہیں. تو جی بابا یہ تیار آدمی خریدتا کائے کو ہے؟ سیدھی بات ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی انگوٹھی، یعنی کہ اسی نام، جیسے کہ اب ہمارے یہاں بھی جب یہ اجتماع ہوا تھا ان کا مدنی مذاکرہ، تو انکشافات ہو رہے تھے کچھ، تو میں نے سنے بھی تھے کہ وہ جیسے کہ بعض دکاندار ہمارے فیضان مدینہ کے دکاندار بعض انکشافات کیے تھے ان لوگوں نے کہ فلاں چیز تو باپا والی، فلاں سوٹ تو باپا والا، چادر باپا والی. یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، معلوم ہے کہ میں نے سکہ پیسے چلتے ہیں، جہاں جس کا نام، کہیں باپا کا نام، کہیں اعلیٰ حضرت کا نام، تو کہیں سید قطب مدینہ کا نام بھی لے کر بیچتے ہوں گے. تو کبھی میرے سے دم کروا لیا، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے سرمے پہ، اب وہ سرما سارے میں ڈال کر باپا کا تم کیا ہوا سرما، باپا کو پتہ ہی نہ ہو. یوں مقصود کیا میرا نام لینا یا اعلیٰ حضرت کا نام لینا؟ مقصود تو حصول زر ہے، پیسے کھینچنے والی بات ہے. میرے نام کا حکمت کا نسخہ بک رہا ہے. میں نے منع کیا تھا ان لوگوں کو میرا نام کیش نہ کریں، اس طرح یہ مناسب بھی نہیں ہے، اچھی بات تھوڑی ہے. دم کیا ہوا تب بھی بیچنا، تو میں نے دم کیا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں. یہ میں نے کئی چیزیں میرے منسوب بکتی ہیں، مطلب آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. تو میں نے کہا کسی بھی چیز کا اعتماد نہ کریں میرے نام پر، کہ میری نسبت سے نہ بیچیں نہ خریدیں. نہیں ماشاءاللہ ہمارے دکانداروں نے بہت تعاون کیا تھا. پھر ایک اس میں 60 جانے آئے تھے نا تقریباً 25 گھنٹے کا جو. باپا اس دن تو کھانے کے لیے بھی مطلب فیضان مدینہ کے باہر کھانے والا مکتب سارا سب کچھ بند. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آپ کے ایک تحریر میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ نوجوان اس طرح کے بے حیا جملے بولتے ہیں کہ تیری شادی میری شادی، تو اس کی وضاحت فرما دیجئے. اور نیز یہ بتا دیجئے کہ آپ نے اور کچھ اسلام بھائی آپس میں ایک دوسرے کو بطور انفرادی کوشش کہتے ہیں کہ شادی کر لینی چاہیے تجھے یا شادی کر لیں، آپ ان کے بارے میں کیا تربیت ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ کیا سمجھیں اس جملے کے معنی؟ تیری شادی میری شادی، اس میں کیا جو میں نے سمجھانا چاہا ہے کیا وہ آپ سمجھ پائے ہیں؟ سمجھا دیں تو عنایت ہوگی. یہ میں نے ایک مطلب یعنی کہ سمجھو اشارہ کیا اس میں کہ ہمارے نوجوانوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ شادی کی تیری شادی تو میری شادی، یوں کہہ کر میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. بے حیائی کی باتیں بھی بہت کرتے ہیں پھر آپس میں نا بعد میں. جی بے حیائی کی باتیں بھی بہت جی کرتے ہیں. جی وہی تیری شادی میری شادی سے مراد یہ کہ یہ اس میں لذت لینے کے لیے باتیں کرتے ہیں، ٹیسٹ لینے کے لیے، بے حیائی کی باتیں. ورنہ ویسے ہی اگر کوئی نارملی اگر شادی کی بات کرتا ہے
اس میں کیا ہے کہ اسی ہے ہو رہی ہے شادی کہ میری فلاں تاریخ کو شادی ہے آپ آ جانا، تو یہ تو کوئی اس میں حرج ہی نہیں ہے ظاہر ہے۔ تو جو انفرادی کوشش کے لیے بولتے ہیں کہ تجھے شادی کر لینی چاہیے، یا کہہ دیا کسی سے کہ دعا کرنا میری شادی ہو جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ وہ لطف اندوزی کے لیے اس لیے گفتگو کرنا، تو یہ گفتگویں ہوتی ہیں نوجوانوں میں۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، بعض اوقات الحمدللہ کثیر اجتماع جب ہوتا ہے اور کثیر جماعت ہوتی ہے اور امام صاحب جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اسپیکر کی آواز فیل ہو جاتی ہے اور تکبیر کی آواز نہ آنے کی وجہ سے کوئی بیچ میں اگر تکبیر دے دے اور اسلامی بھائی اس تکبیر پر اٹھ جائیں اور پتہ چلا کہ بعد میں امام صاحب کی آواز آئی، تو وہ اسلامی بھائی جو کسی امام کی تکبیر سے پہلے کسی اور نے تکبیر لگائی اور وہ اسلامی بھائی اگر اٹھ گئے تو کیا ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ دوسری عرض یہ باپا جان کہ مکبر جو ہے اگر ہم اسپیکر پہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو مکبر کی اگر ترکیب کی جائے تو بہتر کہ تاکہ مکبر کی سنت بھی ادا ہو، کیونکہ بعض اوقات اسپیکر فیل ہونے کی وجہ سے معاملات، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب کی آواز اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ مکبر کی سنت تو اسی وقت ہوگی جب انہیں آواز نہ پہنچتی ہو، اگر آواز پہنچتی ہے تو اب مکبر کھڑا کرنا مکروہ ہے، جہاں تک آواز پہنچتی ہے تو وہاں تک تو مکبر کی حاجت ہی نہیں ہے، جہاں تک اس کے بعد کے لیے حاجت ہے نا، تو مائک کی آواز میں تو مکبر کی ضرورت ہے نہیں، بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے۔ اب یہ کہ ایک اتفاقی طور پر کبھی مائک فیل ہو گیا، کچھ ہو گیا، وہ اپنی جگہ پر ہے، تو بعض اوقات تو ایسا ہے کہ اگر مکبر ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ چلا گیا، تو پھر بھی مسائل تو کھڑے ہوں گے، تکبیر نہ ہوئی، یا اس کی آواز بیٹھ گئی، آواز نکلی ہی نہیں، یا کوئی اطراف میں سے شور اتفاق سے ہوا جس سے مکبر کی آواز دب گئی، یہ سب ممکن ہے۔ اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ مکبر کی تکبیر اس طرح وہ دیتا ہے کہ یہ پہلے بہت تجربہ ہے اس کا، کہ اس کے معنی ہی فاسد ہوتے ہیں، اللہ اکبر یوں کر کے دیتے تھے، تو یہ اکبار کہنے سے تو معنی فاسد ہو جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس کی آواز پر کسی نے انتقالات کیے، یوں اسپیکر ایک نئی ایجاد ہے، پہلے نہیں تھا، تو اس کا فائدہ جو ہم اٹھا رہے ہیں اس میں بھی فوائد تو ہیں، اور جن علماء نے اس کو جائز کا اس کی ہم پیروی کرتے ہیں، بعض نہیں پڑھاتے، نہیں مانتے، کہ وہ بھی اپنی جگہ پر، ہم ان کو بھی غلط نہیں کہہ رہے، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ اچھا بیٹے، آپ نے جو امام کے شملے میں دیکھا، آپ کا وہ کیا حکمت ہے اس میں؟ امام کے شملے میں یہ کارڈ لٹکانے کی، اب آئے کہاں سے یہ بتا دیں، آپ آئے کہاں سے؟ دیوانے لگتے دیوانے۔ یہ بیٹے لٹکانے کی حکمت پوچھی آپ سے کہ یہ شملے میں کیوں لٹکایا آپ نے؟ شملہ بھی نہیں سمجھتے ہو نا، یہ امام کا جو یہ ہرا کپڑا لٹک رہا ہے نا، اس میں کیوں لگایا آپ کارڈ؟ باپا کہاں لگانا چاہیے؟ اب اس کو دل دیکھو کہاں ہے، دل کہاں ہے آپ کا، برابر دیکھ لو غور سے۔ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل مند اے میں عمرہ گالیاں۔ باپا اگر کسی نے دل ہی دے دیا ہو، اس کو یہی نہیں پتا ہو کہ اب دل کیا ہے، اب کیا کرے؟ بیٹے وہ اس کو تھوڑا الٹی طرف ہے نا دل، تو ادھر اس کو سینے اور دل سے لگا لو، کیونکہ اب یہ شملہ اٹھا کے یوں پیچھے بھی تو کر سکتے ہیں آپ، تو اور عجیب سا لگے گا، یہ گود میں گرتا رہتا ہے، یہ بھی مزے کا نہیں ہے، یہ اطمینان سے کھال میں نہیں ہے، کپڑے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے باپا جان، جامعۃ المدینہ گجرانوالہ سے تشریف لایا ہوں، سارے جامعہ والوں کو السلام پیش کرتا ہوں۔ اچھا، میں عرض پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو کتنوں نے کہا تھا کہ سلام کہہ دینا؟ تعداد کچھ یاد ہے؟ تقریباً 7 یا 8۔ نہیں تو آپ نے سارے جامعۃ المدینہ کا سلام دیا نا مجھے،
इतने ही पढ़ते हैं जी। अच्छा पढ़ते हैं जामिया में है ही 7-8 जाने, कितने होंगे? हैं तकरीबन 300 हैं। 300। तो फिर ये 3-7-8 को आपने पूरे जामिया का सलाम बना दिया। पर इसकी क्या सजा होनी चाहिए आपकी? 2.25% बनेंगे 7 के 300 में से तकरीबन। ने लिल अक्सर हुक्मुल कुल वाला भी जुजिया इनको काम नहीं आएगा। पापा मुझे उम्मीद है कि वो सब आपको सलाम पेश करना चाहते होंगे। अभी इतना वो तबसरा हुआ था सलाम पर कि मैंने यहाँ तक अर्ज किया था कि मैं जैसे या रसूल अल्लाह आपको जो जो सलाम अर्ज करना चाहते हैं उनका सलाम कबूल फरमा लीजिए। इतना मोहताज जुमला एकदम से कह देना कि आपको सबने सलाम कहा है। हाँ तो आप इसको सजा दो। चलो 2 दर्स रोज के इंशाअल्लाह। और ये हमेशा याद रखें कि जब तक किसी ने सलाम नहीं कहा तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि फलां ने आपको सलाम कहा है, तो झूठ हो गया ना। ये उम्मीद तो ये तो कयास है ना। एक तादाद है जिसको आप बोलें कि अगर मदीने जा रहे हैं, मैं मदीने जा रहा हूँ, तो वो यूँ कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना। अगर कहेंगे तो सलाम का तो कोई कहता है, इतना नहीं है लोगों का रुझान। ये दावत इस्लामी के माहौल में हो सकता है कि किसी हद तक इस भाई कहते होंगे सलाम का, अवाम में दुआ का बोलते हैं। बहुत सौ को शायद तजर्बा हो। तो ये नहीं बेटे कहना चाहिए हमारे सब घर वालों ने सलाम बोला है, हमारे सारे गांव वालों ने सलाम बोला है, हमारे डिवीज़न वालों ने सब ने सलाम बोला है। बल्कि तोहफे भी ले जाते हैं ना, इसमें भी मुझे बहुत यार कन्फ्यूज़न है। हमारे डिवीज़न के लिए ताइफ दे दो, हमारे इलाके वालों के लिए ताइफ दे दो। अब ये जिसको दे रहे हैं वो आया इलाके ही वाले को देंगे, अब डिवीज़न वाले ही को देंगे, काबीना के लिए लेंगे काबीना वाले ही को देंगे। बाहर के लोग भी तो आते ही जाते हैं ना एक दूसरे के इलाकों में, तो दे देते हूँ हो सकता है। या फिर उसका वो बायोडाटा चेक करते होंगे कहाँ का रहता है, कहाँ रहता है, ये फिर देते होंगे। पापा क्या कह कर लेना चाहिए? मैं जिम्मेदारी आमतौर पे मालूम करता हूँ। अगर नहीं जानता होता ना जैसे, तो वो बताते हैं कि मैं डिवीज़न के लिए तोहफे दे दो भाई, या वैसे ही बोलते हैं तोहफा दे दो, तो मैं कौन से डिवीज़न, फलां डिवीज़न के लिए, मैं फलां डिवीज़न का निगरान, इस तरह बेचारे बोलते हैं। तो कभी कभार किसी को समझा देता हूँ मैं, लेकिन इतना वक्त नहीं होता, लाइन लगी होती ना। तो यही कि मतलब मैं फलां जगह का जिम्मेदार हूँ, मुझे तोहफे दे दो। ये डिवीज़न या काबीना के लिए ये मतलब इसकी तहदीद ना करे, हद ना बांधे, इसकी बाउंड्री वाल ना लगाए, इसको खुला छोड़ दे। फिर ये बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे तोहफे नहीं होते यार, ये तो क्या करूँ, मांगते रहते हैं। कभी कभी समझाया है मैंने कि ये मेरे नाम से देंगे, अब ये मेरे होते नहीं है। जैसे रिसाले ये लंगर रसाइल के होते हैं, मेरी हैसियत सिर्फ वकील कैसी होगी उसकी, मालिक नहीं होता। तो ये बापा का तोहफा इसको नहीं बोल सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है। जब बात चीज़ें मेरी भी होती हैं इसमें, जैसे तस्बीहात मिलती हैं तोहफे में मुझे, वो होती हैं, कभी रिसाले मिलता है। अब बाज़ मुझे देते भी हैं तो बाज़ भी मिक्स हो जाते हैं। इसलिए मेरे हवाले से पूछ लिया जाए कि आपके हैं या लंगर रसाइल के, तो उमूमन लंगर रसाइल के होते हैं। बापा मुलाकात, बापा की मुलाकात से मिले हैं हमें ताइफ कुछ। बापा अगर वो इस तरह चाहता है कि उसको ऐसा लगता है कि दीन का फ़ायदा हो जाएगा इस तरह कहने में, मुलाकात से मिले हैं, ये जो भी कहना अगला यही समझेगा कि मेरे। अगर ये जब तक मेरा नहीं कहेगा ना, तो उसको फिर वही जो ये इम्प्रेशन डालना चाहता है कि मैं मिलकर आया हूँ, बड़ी शफकत है, तो इतने सारे उठा के मुझे दे दिए हैं, बहुत शफकत फरमाते हैं, मुस्कुरा कर यूँ भी कहा था, ये सारी हिकायत तैयार होती होगी। और कुछ मेरा ख्याल मिर्च मसाले भी लगते होंगे और रूहानी हिकायत बन जाती होगी, कोई सबकी नहीं मगर बाजों की बनती होगी। ये बेटा यूं बैठना मना है, और नमाज के इंतज़ार में यूं बैठेंगे ना तो ये मकरूह तहरीम, ये गुनाह है। हाँ तो यहाँ भी ना बैठे, मकरूह तंज़ीह तो वैसे है, यहाँ बैठना भी बिला वजह अगर यूँ कैंची डाली या यूं यूं किया, ये मकरूह तंज़ीह है। और नमाज में मकरूह तहरीमी, नमाज के इंतज़ार में मकरूह तहरीमी, नमाज के लिए आते हुए रस्ते में मकरूह तहरीमी, इन्हें नाजायज़ और गुनाह, आदत ही ना डालिए। बातिनी बीमारियों की मालूमात,
صفحہ نمبر 140 سے سوء ظن یعنی بدگمانی کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل سے اعتقاد جازم یعنی یقین کرنا۔ اللہ عز و جل پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ صد اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے۔ اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا باوجود یہ کہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا گمان دو طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر بدی کے ساتھ ہے گناہ ہے۔ دوسرا ہے کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل خالی کرنا ضرور ہے۔ مسئلہ گمان کی کئی قسمیں ہیں، ایک واجب ہے وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، ایک مستحب وہ مومن صالح کے ساتھ نیک گمان، ایک ممنوع حرام وہ اللہ کے ساتھ برا گمان کرنا اور مومن کے ساتھ برا گمان کرنا، ایک جائز وہ فاسق معلن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی کی بے شک اس نے اپنے رب سے بدگمانی کی، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، ترجمہ کنز ایمان، بہت گمانوں سے بچو۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 64 صفحات پر مشتمل رسالے بدگمانی صفحہ 21 پر ہے۔ کسی شخص کے دل میں کسی کے بارے میں برا گمان آتے ہی اسے گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ محض دل میں برا خیال آ جانے کی بنا پر سزا کا حقدار ٹھہرانے کا مطلب کسی انسان پر اس کی طاقت سے زائد بوجھ ڈالنا ہے، اور یہ بات شرعی تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ترجمہ کنز ایمان، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ بدگمانی کے حرام ہونے کی دو صورتیں، نمبر 1 بدگمانی کو دل پر جما لینا۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں گمان وہ حرام ہے جس پر گمان کرنے والا مصر ہو، یعنی اصرار کرے اور اسے اپنے دل پر جما لے، نہ کہ وہ گمان جو دل میں آئے اور قرار نہ پکڑے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں مسلمان سے بدگمانی بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح زبان سے برائی کرنا حرام، لیکن بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں برا یقین کر لیا جائے۔
رہے دل میں پیدا ہونے والے خدشات و وسوسے تو وہ معاف ہے، بلکہ شک بھی معاف۔ مزید لکھتے ہیں بدگمانی کے پختہ یعنی پکے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ مظنون کے بارے میں، جس کے بارے میں گمان کیا گیا، تمہاری قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے، تمہیں اس سے نفرت محسوس ہونے لگے، تم اس کو بوجھ سمجھو، اس کی عزت و اکرام اور اس کے لیے فکر مند ہونے کے بارے میں سستی کرنے لگو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی بدگمانی کر بیٹھو تو اس پر جمے نہ رہو، یعنی اسے اپنے دل میں جگہ نہ دو، نہ کسی عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرو اور نہ اعضاء کے ذریعے اس بدگمانی کو پختہ یعنی پکا کرو۔ مثلا شیطان نے کسی کے دل میں کسی نیک شخص کے بارے میں ریاکاری کا گمان ڈالا تو اس استثنائی نے اس گمان کو فوراً جھٹک دیا اور اس مسلمان کے بارے میں مخلص ہونے کا حسن ظن قائم کر لیا، تو اس کی گرفت نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ گنہگار۔ اس کے برعکس اگر دل میں بدگمانی آنے کے بعد اس کو نہ جھٹلایا اور وہ بدگمانی اس کے دل میں قرار پکڑے رہی حتیٰ کہ یقین کے درجے پر پہنچ گئی کہ فلاں شخص ریاکار ہی ہے، تو اب بدگمانی کرنے والا گناہگار ہوگا، چاہے اس بارے میں زبان سے کچھ نہ بھی بولے۔ نمبر 2، بدگمانی کو زبان پر لے آنا یا اس کے تقاضے پر عمل کر لینا۔ علامہ عبد الغنی نابلوسی علیہ رحمت اللہ القوی کہتے ہیں شک یا وہم کی بنا پر مومنین سے بدگمانی اس صورت میں حرام ہے جب اس کا اثر اعضاء پر ظاہر ہو، یعنی اس کے تقاضے پر عمل کر لیا جائے، مثلا اس بدگمانی کو زبان سے بیان کر دیا جائے۔ علامہ سید محمد آلوسی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں جب بدگمانی غیر اختیاری ہو تو جس چیز کی ممانعت ہے وہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہے، یعنی مظنون مطلب جس کے بارے میں دل میں گمان آئے کو حقیر جاننا یا اس کی عیب گوئی کرنا یا اس پر بدگمانی کو بیان کر دینا۔ مثلا کسی نے دعوت کی اور دعوت میں نہ پہنچنے والے شخص نے ملاقات ہونے پر اپنا کوئی عذر پیش کیا، مگر دعوت کرنے والے کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس نے اس گمان کی پیروی کرتے ہوئے فوراً بول دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو ایسی بدگمانی حرام ہے۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار